اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھیں بار بار 30ویں پارے پر جب ہم آئے ہیں ہم نے کہا ہے کہ وہی بات ہو رہی ہے کہ عقائد کو دوبارہ ایز اے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کنکلیوڈ ہو رہا ہے، اپنے اختتام پذیر ہو رہا ہے، جس میں پیسے کا خرچ کرنا، دین کو اسٹیبلش کرنا، عقیدے کی پختگی، جس کی وجہ سے عمل کر سکیں گے۔ دیکھیں، جب عقیدے کی ہی پختگی نہیں ہوتی ہے تو ادھر ہی جا کر ہم ڈیفالٹر ہوتے ہیں۔ جب چیز کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک تو برداشت بھی آ جاتا ہے کسی چیز کا یقین ہو کر کہ اس کے آفٹر افیکٹس برے ہیں، تو ہم اپنی نفس پر بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ یقین نہیں، علم نہیں، تو آپ خود سوچیں گے کہ ہم کیوں نیک عمل کریں اور ہم کیوں اس دنیا کے لیے یہ سمجھیں کہ ہماری اگلی دنیا بہتر ہوگی۔ تو یہ چیزیں عقائد کو دوبارہ بار بار بتایا جا رہا ہے۔ اب سورہ بروج میں جو ایک خاص سینٹرل تھیم ہے، مرکزی خیال جس کو کہتے ہیں سورہ بروج کا، کہ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، تو آپ خود غور کریں کہ اللہ نے وہی قسمیں کھائیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برج یعنی پلانٹ یعنی ستارے، یعنی ویسے خاص برج جو ہوتے ہیں نا، وہ سٹارز میں جو بڑے سٹارز اور پلانٹس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا برجوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، جس دن کا وعدہ ہے اس دن کی قسم۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہمیں قیامت ٹرمنالوجی ملی، آخرت ٹرمنالوجی ملی، تو موعود جس کا وعدہ ہے وہ دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتاتے ہیں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور دیکھنے والے کی، یعنی وہ دیکھیں گے لوگ بھی، اور مشہود کہ وہ دیکھی جانے والی چیز کی، جو چیز آج ہمارے لینسز میں نہیں آ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھے جانے والی ہر طرح کی ایک قسم کی طرف اشارہ ہوتے ہوئے، اور ہم نے بار بار اس بات کو بھی 30ویں پارے میں بار بار بیان کیا کہ قسم سے زیادہ، دیکھیں امپورٹنٹ تو ہر چیز ہے کہ آپ اور میں ایک کتاب کو پڑھا سکیں، ہمارے پاس اتنے گٹس ہوں کہ ہم اس کتاب کو پڑھا سکیں، سمجھا سکیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ لیکن آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کوئی خندق والوں کی طرف اشارہ تھا، اور اللہ نے ان کو جو خطاب دیا اس سے ظاہر ہوا کہ کوئی بہت برے لوگ تھے۔ نہیں تو خندق تو ہمارے وہ جو کانسیپٹ میں اور ہوتا ہے سورہ احزاب میں کہ خندقیں کھودی گئیں تو اللہ کے راستے کے لیے بھی کھودی گئیں۔ تو اب جیسے ہم نے خود ہی قرآن سے ہی دیکھا پچھلی بھی صورتوں میں، شاید سورہ مدثر میں بھی، کہ کیسے اس نے سوچا اور کس طرح اس نے اندازہ کیا مارا جائے، اس نے جو اندازہ کیا پھر مارا جائے کہ اس نے کیسے اندازہ کیا۔ میں اور آپ بھی اندازے لگاتے ہیں، ہم بھی قرآن کے معاملے میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اندازے سے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کوئی بات کو سمجھ کر بیان کر دینا کہ بھئی میں نے تو یہی سمجھا ہے۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اخدود کھائیوں والے تھے۔ تو قتیلہ کے الفاظ سے ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اللہ فرما رہے مارے جائیں، ہلاک ہوں، برباد ہو۔ یہ کیا کر رہے تھے، یہ کون تھے؟ اللہ فرماتے ہیں النار ذات الوقود، یہ آگ میں جو خوب دہکتی ہوئی آگ والے لوگ تھے، یعنی انہوں نے آگ جلایا تھا۔ وہ بھی کیسے پتا چلے گا آگ جلایا تھا؟ کہ وہ خندقوں میں آگ تھی دہکنے والی، مارے جائیں کھائیاں کھودنے والے، اخدود خندقیں کھودنے والے، آگ خوب دہکتی ہوئی آگ تھی جس خندق میں، اذ ہم علیہا قعود، قعدہ ہم نماز میں جو قعدہ کرتے ہیں یعنی بیٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس آگ کے پاس، جب وہ اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے،
اب آگ کے آس پاس ہی بیٹھا جاتا ہے نا، آگ کے اوپر تو نہیں بیٹھا جاتا، انہوں نے بلکہ آگ لگائی ہے. اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. ہم پر کلیئرٹی پہ کلیئرٹی ہو رہی ہے، ہمیں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم انشاءاللہ اپنے دماغ کو حاضر رکھیں تو اپنے بچوں کو ہم تفسیر القرآن بالقرآن کی ترغیب دیں، اور بلکہ ہم چیلنج کر دیں لوگوں کو کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کون سی آیت سمجھ نہیں آتی. لیکن ہم سب ڈرتے ہیں یہ چیلنج دیتے ہوئے، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی سی بک، ہم نے اپنی زندگی میں کتنی بکس پڑھی ہیں اور ان کے ایگزامز دیے ہیں، کتنے سیمسٹرز ہم نے کیے ہیں، اس کے باوجود ہم اس قرآن کی کتاب سے ڈرتے ہیں کہ نہیں میں یہ چیلنج کیسے دے دوں کہ جی کوئی ایک آیت لا دو جو تمہیں سمجھ نہ آئی ہو. تو وہ اللہ ہم سب کو ایسا ماسٹر مائنڈ کر دیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے شان نزول کی اور تمہاری تفسیروں کی. اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے جو نبی کے بعد بھی 200 سال تک جس طرح سے قرآن کو سمجھا ہوگا، اللہ کا شکر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں بغیر تفسیر کے بھی. تو خندق والے تھے، آگ جلائی ہوئی تھی، آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، مومنوں کے ساتھ جو کر رہے تھے، شہود خود شہادت دے رہے تھے اس بات کی، اس غلط بات کے بارے میں خود بھی شہادت انہوں نے قائم کی تھی کہ یہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ ادھر ہم نے کیا ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ کوئی مومن تھے اور یہ آگ لگانے والے تھے اور یہ دیکھتے ہوئے نظارہ کر رہے تھے. اب آگے آپ کو کاز بتایا جائے گا کہ یہ کیوں کر رہے تھے. تو اب وہ والی آیت نمبر 8 آ گئی، وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، منہم ان مومنین سے، الا سوائے یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ. توحید کی دیکھیں بات آ گئی کہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی توحید پر، آل الون اللہ کی اتھارٹی پر ایمان لے آئے تھے. یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو عزیز اور حمید ذات ہے، اس لیے یہ لوگ ان کے ساتھ ایسا کر رہے تھے. آج تو فریڈم آف سپیچ ساری طرح سے ہے، آزادی ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے راستے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اب جناب سمجھنے والی چیز ہے کہ جو لوگ مومنوں کو آگ میں زندہ جلائیں، ان میں عورتیں بھی ہوں، مرد بھی ہوں، بچے بھی ہوں، ہم ہر طرح سے جب اس کو گریب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیسے لانتی لوگ ہوں گے، کیسے ظالم ہوں گے، کیسے فرعون ہوں گے. لیکن حیرت کی بات سورہ بروج میں یہ ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مرکزی خیال کیا نکالیں گے، تو اس کی سینٹرل تھیم یہ نکلے گی کہ اللہ ان کو بھی بخشنے پر تیار ہیں. جنہوں نے مومنوں کو جلایا، اللہ ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی توبہ کا پروپوزل دے رہے ہیں. یہ کیا اللہ کی شان ہے. جیسے کہ گھٹیا سے گھٹیا لوگ جو ریپسٹ ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، ماں کو قتل کرنے والا، جب ہم سنتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے یا کسی کورٹ سے اس کی ریکویسٹ پر اس پر نظر ثانی ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کاہے کی نظر ثانی، کس چیز کی نظر ثانی ہو رہی ہے، ان کو تو فوراً ہینگ کرو، لٹکاؤ، مارو. تو ہمیں چڑ آتی ہے کہ ایسے کیسے ان کو ٹائم دے دیا. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشنے کو تیار ہیں اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، جنہوں نے اللہ کا نام لینے والوں کو جلایا، زندہ جلایا. ہم تو ہندوازم میں اس وقت کانپ اٹھتے ہیں جب وہ میت کو جلا رہے ہوتے ہیں. جب وہ میت کو جلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کپ کپی آ رہی ہوتی ہے کہ یا خدا مردے کو جلا رہے ہیں، اپنی ماں کو جلا رہے ہیں. ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ ہماری باتوں کو آکورڈ سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ جلایا جانا مردے کو، تو انہوں نے تو زندوں کو جلایا. کتنی چیخو پکار ہوئی ہوگی
سوچئے گا, صرف ایک تھوڑا ویژولائز کیجئے گا کہ کیا منظر ہوگا. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انتقام لیا تھا کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لے آئے تھے, اور اب اللہ جو پروپوزل دے رہے ہیں اس کو ذرا سا غور سے دیکھیے گا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہیں کہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں. استغفر اللہ, ہم کہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا تھا انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا, اللہ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا تھا. اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک جن لوگوں نے آزمائش میں ڈالا, فتنوا فتنے میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا, مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی. یہاں پر اور کنفرمیشن ہو گئی, فیملیز کو انہوں نے جلایا ہے, عورتوں کو بھی جلایا ہے, مردوں کو بھی جلایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا, آگے کی بات بڑی حیرت زدہ ہے. ثم لم یتوبوا, یہ اتنا بڑا اسراف, اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو اس کا مطلب توبہ کی گنجائش ہے. سوچئے, ہم تو بم بلاسٹ کر کر مار دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کافر ہیں, یہ فاجر ہیں, ان کو موت کے گھاٹ اتار دو, اور یہ اسی قابل ہے. اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتے ہیں کہ انہوں نے یوں کر دیا, انہوں نے یوں کر دیا. سوچئے, غور سے سوچئے کہ قرآن نے انڈیویجولی قتل کو کتنا کنڈیم کیا ہے, کہ انسان ہاتھوں میں لے لے اس قتل کی کیس کو, کتنا بڑا جرم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مومن مومنات کو آگ میں ڈالا ان کو بھی توبہ کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے کہ پھر نہیں اگر انہوں نے توبہ کی, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, پھر ہوگی ان کے لیے عذاب جہنم, وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, اور پھر ان کے لیے ہوگی عذاب حریق. ان کو دنیا میں پلٹنے کا موقع دیا گیا. ہم ایک طرف جو ختم کا ٹاپک پڑھتے ہیں, ختم یعنی سیل لگنا, مہر لگ جانا. ہم کہتے ہیں اللہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. تو پھر ہم نے اس نظریے کو غور سے بار بار دیکھا کہ مہر لگ گئی تھی جبھی تو اتنا بڑا کام کیا, لیکن مہر کھل سکتی ہوگی جبھی تو توبہ کا پروپوزل ہے. اور یہ جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جی آج سائنس نے بھی پتہ لگا لیا کہ سورج مشرق سے نہیں اور مغرب سے نکلے گا اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, تو بے شک سورج مغرب سے تو ضرور نکل آئے, چلو کوئی بات نہیں, لیکن توبہ کے دروازے بند نہیں ہوں گے. اتنا یاد رکھو, اتنا بے وقوف نہیں بنا سکتے ہو تم کہ تمہاری سائنس اگر بتا رہی ہے کہ مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا, اوکے نکلنے دو, جہاں سے بھی نکلے, سب کے گھروں کے اوپر سے نکل آئے, جو ہو. توبہ کے دروازوں کا جو تم کہتے ہو اللہ کے نبی کا نام لے کے جھوٹا, کہ جب یہ ہوگا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, اور جب یہ ہوگا تو جی قرآن مٹ جائیں گے. اگر قرآن مٹ جائے تو ہم سب کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا, ان لوگوں کا تو نہیں ہوگا جو اس دور میں ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس تو پھر ہدایت کی کتاب ہی نہیں ہوئی نا. اور مہر تو کھل بھی سکتی ہے. توبہ تو اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپشنز دے رکھے ہیں, تو توبہ کے دروازے کیسے بند ہوں گے کسی اور پر؟ سوچئے گا, ضرور سوچئے گا. اور یہ فضول یہ ٹاپک آج کل بہت واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور ڈالا جا رہا ہے, تو خدا کے بندو ذرا عقل سے کام لو, اور یہ لوگوں میں اتنا زیادہ شیئر مت کرو بغیر تصدیق کے. قرآن اس کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے رہے ہیں, پروپوزل دے رہے ہیں. اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تب عذاب جہنم میں, تب عذاب حریق آگے میں جلنے والا. اور پھر اب نیک لوگوں کی صفت بیان ہوئی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی توحید پر جنہوں نے
ایمان رکھا اور پھر عمل بھی کر کے دکھایا. دیکھیں یہ جل بھی گئے, یعنی انہوں نے توحید سے ہٹے نہیں. جبکہ قرآن کی روح سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارنے آ جائے تو آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہوئے منہ سے انکار کر دیں. یہ باقاعدہ آپشن قرآن میں دیا ہوا ہے کہ دل تمہارا مطمئن ہو اللہ کی ذات کے لیے, لیکن تم اپنی جان بچانے کے لیے یہ کر سکتے ہو کہ تمہیں وہ مارے نہ. اس کا مطلب یہ کون سے درجے کے لوگ تھے جنہوں نے مر گئے, زندہ جل گئے, لیکن انہوں نے کلمے سے نہیں پھرے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے, تو قرآن میں وہی بات لکھی ہے جو پچھلی صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے, پچھلی کتابوں میں بھی یہ آپشن دیا گیا ہے کہ جان کی حفاظت کرو, لیکن توحید دل میں ہونی چاہیے. تو جناب ادھر ہم نے جو پوائنٹ دیکھا کہ جو مومن مومنات ہیں ان کا آمنو عامل الصالحات, تو ان کے لیے باغات ہوں گے, بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. اور اصل میں یہ باغات جس کو مل جائیں ذالک الفوز الکبیر, یہ سب سے بڑی کامیابی کنسیڈر کی جائے گی. جبکہ دنیا میں بھی اللہ نے نیک لوگوں کو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی اچھی ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں بھی جنت کا وعدہ کیا ہے, لیکن وہ آخرت کی جنت تو بس بے انتہا بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کے نصیب کرے, ہمیں عمل کی توفیق, توبہ کی توفیق, اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 12, ان بطش ربک لشدید. یاد رکھنا کہ اللہ جو پروپوزل دے رہے ہیں تو اللہ کو فار گرانٹیڈ مت لو, اللہ کو ایسا ویسا مت سمجھو. بطش ربک لشدید, جب وہ پکڑنے پر آئے گا نا بہت سخت پکڑ ہوتی ہے. انہو ہوا یبدئ و یعید, وہی اللہ, وہ جنہوں نے اللہ نے پیدا کیا پہلی بار بھی, اور وہی یعید, وہی دوبارہ لوٹائیں گے. وہو الغفور الودود, وہی اللہ بخشنے والے بہت محبت کرنے والے ہیں. ذو العرش المجید, عرش والے بڑی ہی بزرگی والے عظمت والے ہیں. فعال, فعل فعال, کر جانا, کر جاتے ہیں اللہ تعالی, لما یرید, جو اللہ اپنا ارادہ رکھتے ہیں. اور اللہ کا ارادہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم والا نہیں ہوتا ہے. اللہ کر جاتے ہیں جو وہ ارادہ کریں, لیکن اس ارادے کے پیچھے پورا قانون ہوتا ہے. حل اتاک حدیث الجنود, اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ خندقوں والے تھے, کیا تمہارے پاس اور بھی دوسرے گناہ گاروں کا معاملہ تم نے کبھی سنا, نیوز آئی تمہارے پاس؟ اللہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, جس میں اللہ فرماتے ہیں کیا آئی آپ کے پاس بات لشکروں کی, فرعون اور سمود کی. بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہے یہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں, یعنی اور بھی یہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح اللہ کی کتاب میں غلطیاں نکالیں, اللہ کی باتوں میں غلطیاں نکالیں, اللہ کی کتاب کو کسی بھی طرح لوگوں کے لیے ہلکا کر دیں کہ جی اس طرح سے یہ لکھا ہے کیسے سمجھو گے, اور یوں اور فلاں, یہ اور جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ بھی ان کو پوری طرح سے, اللہ نے ان کو اپنی سراؤنڈنگ میں احاطے میں لے لیا ہے. تو اللہ تعالی ہم پروموٹ کرنے والے, آپ کے کلمے کو بلند کرنے والوں میں سے ہوں, اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بلکہ اے لوگوں تم یہ بات کو سمجھو کہ ہوا قرآن مجید, یہ کوئی ہلکی پھلکی کتاب نہیں ہے, یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے, اس میں تمہاری دنیا کی بھی اچھائی چھپی ہوئی ہے, اور تمہاری جو فوز کبیر جو اللہ نے ابھی بتایا آپ کو اور مجھ کو, وہ بھی اسی کی اسٹڈی کے بعد اللہ نے قدرتی ہمارے اندر بلٹ ان کیا ہے عمل. جب ہم کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ایون اگر ہم پیپسی کے بارے میں, پیپسی پی رہے ہیں, جس دن ہم تھوڑا اچھا سا آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں پیپسی کا,
اس دن ہمیں اس سے تھوڑا ڈر لگنے لگتا ہے، تھوڑا ہم ہوش میں آ جاتے ہیں، پھر تھوڑا پی لیتے ہیں، پھر جیسے جیسے سنتا ہے بندہ، اس کی سائیکالوجی پہ بہت اچھا اثر مرتب ہوتا رہتا ہے. گندی چیزیں سنے گا، گندی باتیں مرتب ہوں گی، اچھی سنے گا، اچھی فیلنگ اور پازیٹیو وائبز آئیں گی. تو اٹس ڈیپینڈ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن بڑا بزرگی والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، اور محفوظ لوح میں ہے، جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ ہم جس طرح سے قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اہل کتاب کو حصہ دیا گیا، تمہیں بھی ایک حصہ دیا گیا قرآن کا، ان کو بھی کتابوں میں سے ایک حصہ دیا گیا، جو ہر کتاب دوسری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جو فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں، جو کہ فاؤنڈیشن ہوتے ہیں دین کے، وہ ہر دین میں ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے. سماکم المسلمین، تمہارا نام بھی مسلم سب کا رکھا گیا. ہر نبی جب بھی آئے انہوں نے پچھلی کتاب کو تصدیق کی ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ لوح محفوظ میں کیلکولیٹڈ ورڈز کے ساتھ انبیاء کرام پر اترتے ہیں، پچھلی باتوں کو دوبارہ بتایا جاتا ہے اور کرنٹ باتیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں. اب دیکھیے آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے یہ نہیں لکھا ہوا تھا، اگر ہم ذمہ داری سے دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے. کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اختلافات اس بات پر ہو گیا تھا. جو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تو لوگوں کے سامنے انہوں نے جو بچپن میں بات کی، تو مریم کی اتنی زبردست گواہی کام آ گئی، کامیاب ہوئی، کہ لوگوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے. یہ تو اب ہم نے فضول کی باتیں اور شروع کر دی اور اس کے بعد شروعات ہوئی. نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو سورہ مائدہ کے بھی آخری رکوع میں کہتے ہیں کہ اللہ جب تک میں تھا تو میرے سامنے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ میں اور میری ماں کوئی دو الہ ہیں. اللہ پھر آپ نگہبان تھے، اور اللہ کہ یہ نبی عیسیٰ قیامت میں یہ باتیں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ان بٹوین عیسیٰ کا نزول بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن ہمارے ہاں کتنا گرجدار برس کے علماء ٹیبل توڑ دیں، ایسے زور زور سے اسپیچز کرتے ہیں کہ جی عیسیٰ کا نزول ہوگا. آپ اگر ایمانداری سے قرآن کو پڑھیں تو آپ غور کیجئے گا کہ ہر نئی کتاب میں وہ باتیں ڈالی جاتی ہیں جو اختلافات کا باعث ہوتی ہیں، جو اللہ کے رسول نے جنگیں لڑی، کچھ کرنٹ باتیں ہوتی ہیں، اور وہی فنڈامنٹلز، جو فاؤنڈیشنز، جو بنیادیں تھی قرآن کی، وہ پچھلی کتابوں والی دوبارہ آ گئی. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی مسلمانوں میں یہ پردہ ہے، مسلمانوں کی عورتیں ایسے پردہ کرتی ہیں، مردوں کو یہ حکم ہے، مسلمان یہ، ان کے ہاں تو جائز ہے، ان کے ہاں تو جائز ہے. یہ ہم غلط بات کرتے ہیں، انہوں نے غلط جائز کر دیا ہے. نہیں تو ان کی کتاب میں ہماری والی بات ہے، پردے کی بھی، شراب کی ممانعت، والدین کی معاملات، شرک کے معاملات، صلاۃ، زکوٰۃ. آپ دیکھ لیجئے پورے قرآن میں سب سے زیادہ ٹاپک صلاۃ ہے، اور ایک سوال نہیں ہوا کہ یسألونک عن الصلاۃ، کیونکہ وہ اتنی نون ہے، چلتی چلی جا رہی ہے. لیکن ہم اتنا دور ہو گئے قرآن سے، اور یہ جھوٹی حدیثیں اتنی غالب آ گئیں کہ جو صرف قرآن پڑھتا ہے اس پر پہلے بمبارڈنگ اس بات کی ہوتی ہے صلاۃ کہاں سے لاؤ گے. ارے اللہ اکبر، وہیں سے آپ کو اس کا کیلیبر پتا چلتا ہے. جو یہ کویسچن کرتا ہے نا کہ اگر قرآن سے قرآن کو سمجھا جائے گا تو صلاۃ کیسے پڑھو گے،
تو وہیں پر ہی آپ اس کی شکل دیکھیں گے اور آپ اس کو سوچیں گے کہ اس کو تو شروع سے بتانا پڑے گا، کیونکہ اس نے تو بنیادیں ہی نہیں جانی ہیں کہ صلاۃ تو ہر دور میں تھی، صلاۃ تو ہر دور میں تھی، وہ تو چلتی چلی آ رہی ہے، وہ تو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، وہ تو کسی کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں رہی، اور لوگوں نے کوئی سوال بھی نہیں کیا کیونکہ اتنی نون تھی۔ لیکن ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جھوٹی باتوں کو ہم شیلٹر دیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی پر آئی ہوئی جھوٹی حدیثوں کو شیلٹر دیتے ہیں۔ اللہ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں، اللہ ہمیں حکمت اور عقل مندی اور آپ کی رضا نصیب ہو جائے۔ ہم اس کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ لوگ خود بھی اچھی جانتے ہوں گے ماشاءاللہ کہ فی لوح محفوظ کے بارے میں اتنی باتیں کر رہی تھی کہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب جہاں کہیں غلطی پر ہے معاف کر دے، اور بے شک اگر آپ لوگوں کو کوئی کویسچن کرنا ہو، کوئی فیڈ بیک دینا ہو تو ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔